وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، ان دنوں میڈیا میں جہاں اور موضوعات چھائے ہوئے ہیں انہی میں جرجیس انصاری کا بیان بھی ہے۔ جرجیس انصاری غیر مقلد عالم ہیں، لچھے دار بیانات کی وجہ سے ان کی شہرت ہے۔ بدعات و خرافات کے خلاف خوب بولتے ہیں۔ اگر وہ وہیں تک محدود رہتے تب تو ٹھیک تھا، اہل اسلام کے درمیان مختلف فی مسائل پر بھی بولتے تو بھی چل جاتا، مگر ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ خود کو چترویدی بھی کہلوانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں ویدوں کے 2-4 اشلوک بھی یاد کرنے پڑے۔ اس کے بعد سے وہ اپنے مداحین میں چترویدی کے لقب سے مشہور ہیں، اور اسی لقب کی بنیاد پر ان کی مانگ بھی ہوتی ہے۔ چند دنوں پہلے کسی جلسے میں انہوں نے اپنے بیان میں ہندو اقوام کے ایک معبود کرشن کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ان کے معبود کا عمل تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کسی وید کا حوالہ بھی دیا۔ یہ بیان سوشل میڈیا میں وائرل ہوا، پھر نیشنل میڈیا میں بھی اس پر کافی بحث ہوئی۔ پنڈت بھی بہت ناراض ہوئے اور سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایودھیا کے ایک ہندو مذہبی رہنما جگت گرو پرمہنس آچاریہ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی مولانا جرجیس انصاری کو جوتا مارے گا اسے ہر جوتے کے بدلے میں 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ کئی جگہوں پر ان کے نام FIR بھی درج ہوئی۔ 95 شکایات پولیس کو ان کے خلاف موصول ہوئی ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جرجیس انصاری کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ سامعین، ہمارے جلسے جلوس میں جہاں گانے والے شاعروں کو دعوت دی جاتی ہے، وہیں گزشتہ 40-50 سالوں سے چترویدی مولویوں کو بلائے جانے کا رجحان بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ جلسے ہی اپنی افادیت نہیں رکھتے، ان کا کوئی خاص فائدہ دکھائی نہیں دیتا۔ وجہ صاف ہے کہ تقریر کے لیے ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو کسی ادارے میں نہیں پڑھاتے، بلکہ کسی مسجد کے امام یا کسی تنظیم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں کسی اصلاح کی نیت سے نہیں بلکہ لچھے دار باتیں سنانے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ ایسے خطیبوں کے یہاں صرف لفاظی، چیخ پکار، اٹھا پٹک اور بناوٹی قصے ہوتے ہیں۔ ان جیسے مولویوں کی ہو ہا سے کان کی عیاشی اور منورنجن تو ہو جاتا ہے مگر اصلاح چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ جلسے میں ایسے علماء کو بلایا جانا چاہیے جو درس و تدریس سے وابستہ ہوں، کیونکہ انہی کا علم پختہ اور باتیں مستند ہوتی ہیں۔ ایسے علماء ذمہ دار ہوتے ہیں اور تمام باتیں ذمہ دارانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، اگرچہ ان کا انداز سادہ اور آواز اتار چڑھاؤ سے خالی ہو، مگر ان کی باتیں دل سے نکلتی ہیں اور دل پر اثر کرتی ہیں۔ یہ علماء نخرے بات بھی نہیں ہوتے، آپ جب چاہیں انہیں بلا سکتے ہیں۔ سامعین، آج مجھے چترویدی مولویوں پر بات کرنی ہے۔ چترویدی مولوی اس مولوی کو کہتے ہیں جو ہندوستانی غیر مسلموں کی 4 ویدوں کو خوب پڑھے ہوا ہو اور اسے اچھی طرح سمجھے ہوا ہو۔ ویدوں کے نام یہ ہیں: رگ وید، سام وید، یجروید، اتھروید۔ اب ان کا تعارف بھی سن لیجئے۔ ان ویدوں کا تعارف ویکیپیڈیا سے ماخوذ ہے۔ رگ نظم کے اس بند کو کہتے ہیں جو کسی کی تعریف میں لکھا گیا ہو، اور وید کے معنی علم کے ہیں۔ رگ وید اگنی دیوتا کی تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہندوؤں کے اہم ترین اور قدیم ترین تہذیبی افکار کا مجموعہ ہے۔ اس میں مختلف مظاہر فطرت کی تعلیم بھی شامل ہے۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہندوستانی تہذیب کی پوری عمارت ویدوں کی تعلیم پر قائم ہے، اور ویدوں میں سب سے زیادہ اہمیت رگ وید کو حاصل ہے۔ اس لیے ہندو مت کے بنیادی اصولوں کو معلوم کرنے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ اندر، اگنی، ورن جیسے دیوتاؤں کی تعریف سے یہ وید بھرا ہوا ہے۔ رگ وید بہت سے مبہم سوالوں کے حل میں مدد دیتا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر دی ہندو اسپیکس کے مصنف نے لکھا: اگر انسان صحیح طور پر انسان بن جائے اور 4 احکامات پر عمل کرے، ماں کی خدمت، باپ کی عزت، روحانی معلم کی اطاعت
اور مہمان کی قدر و منزلت تو یقیناً خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ سامعین، اب سام وید کا تعارف سنیے۔ یہ ایسا وید ہے جو 1810 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں شیریں نغمے اور دھنیں شامل ہیں۔ اس وید کے تمام منتر گائے جانے والے ہیں۔ قربانی کے موقع پر ان منتروں کو مناسب آواز یا راگ میں گا کر مخصوص یا مطلوب دیوتا کو بلایا جاتا ہے۔ اس کے راگ یا گیت دیکھتے ہوئے نہرو نے کہا ہے، اس وید کو ہندوستانی موسیقی کی قدیم ترین مصدر و ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ قربانی کی اہمیت کے پیش نظر ان منتروں کو علیحدہ طور پر نظم و ترتیب کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ زیادہ تر اشعار اندر دیوتا کی تعریف میں لکھے گئے ہیں۔ مخصوص موقعوں پر پڑھنے کی وجہ سے ان کو الگ کر لیا گیا ہے۔ ان کو پڑھنے کے لیے الگ سے پروہت ہونا، جسے اوگاتر کہتے ہیں۔ سامعین، یجروید سناتن دھرم کا ایک اہم مقدس وید ہے۔ یہ 4 ویدوں میں سے ایک ہے۔ اس میں یگ کی اصل رسومات تحریر ہیں اور منتر کے الفاظ ہیں۔ یجروید یہ ہندو مت کے 4 پاک ترین اہم مقدس کتب میں سے ایک ہے۔ یجروید لفظی لحاظ سے مقدس کتاب ہے۔ یگ میں کہے جانے والے لفظی منتروں کو یجس کہا جاتا ہے۔ یجس کے نام پر ہی وید کا نام یجروید پڑا ہے۔ یجروید کے روحانی منتر رگ وید یا اتھروید سے لیے گئے ہیں۔ یہ نثر و نظم ہر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں تلاوت کے آداب اور رسومات کے طور طریق کا تذکرہ ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے یہ رگ وید کا 2/3 حصہ ہے۔ اس میں قربانی، یگ میں استعمال ہونے والے منتر اور یگ منعقد کرنے کا طریقہ مذکور ہے۔ سامعین، اب چوتھے وید کا تعارف سنیے۔ اتھروید چوتھا وید ہے۔ اس میں 6 منتر یا مناجاتی گیت ہیں۔ یہ سب سے آخری وید ہے۔ یہ نثر و نظم کا مجموعہ ہے۔ طب، حکمت، جادو ٹونا، بھوت پریت وغیرہ کے موضوعات اس وید کے اہم مشتملات ہیں۔ علماء وید کا یہ بھی خیال ہے کہ آریوں اور غیر آریوں کے اختلاط کی وجہ سے کچھ رسوم بھی مختلط ہو گئے ہیں۔ اتھروید اسی اختلاط کا نتیجہ ہے۔ اس میں قبل از آریہ عقائد بھی شامل ہیں اور سماج کے عوامی رجحانات کی نمائندگی بھی شامل ہے۔ نیز اس وید میں کئی لحاظ سے مذہبی عقائد کی تحریری و تاریخی شواہد موجود ہیں۔ اتھروید دھرم، امراض، ادویہ اور علاج وغیرہ کا قاموس ہے۔ مضامین کی بے شمار قسمیں جیسی کہ اس میں ہیں اور کسی وید میں نہیں ہیں۔ اس میں جادو ٹونا، جھاڑ پھونک کے منتر، دشمنوں کی شکست اور مرض وغیرہ کے علاج کے طریقے بہت سے بتائے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کا تعلق ان مضامین کی تفصیل سے بھی ہے جس کو آج سائنس کا درجہ ملا ہے۔ فلکیات و نجوم، تشخیص المرض، تندرستی کے اصول، اصول سیاست، رسوم تاج پوشی وغیرہ پر یہ پہلی مستند تصنیف ہے۔ اسی وید میں وہ مشہور پرتھوی سوکت بھی ہے جس میں انسان نے پہلی مرتبہ حب الوطنی کے اعلیٰ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، چاروں ویدوں کا تعارف ویکیپیڈیا سے ماخوذ ہے۔ چترویدی مولویوں کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ وہ مولوی صاحبان چاروں ویدوں کو اس طرح یاد کیے ہوئے ہوں جس طرح قرآن پاک کو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ چاروں ویدوں کے 3 4 شلوک یاد کیے ہوئے ہوں، ان سے زیادہ کچھ یاد نہ ہو۔ چترویدی مولویوں کی پہلی قسم دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری قسم کے چترویدی مولویوں کو چترویدی کہنا بالکل درست نہیں۔ جس طرح قرآن کی چند آیتوں اور چند سورتوں کو یاد کرنے والا حافظ نہیں کہلا سکتا، بلکہ حافظ وہ ہوتا ہے جسے پورا کلام پاک اس کے سینے محفوظ ہو۔ اسی طرح ہر وید سے 2 4 شلوک یاد کر لینے والے کو چترویدی کہنا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ جو مولوی بھی اپنے چترویدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ چاروں ویدیں کسی ماہر پنڈت کے سامنے زبانی سنائے۔ سامعین، یہاں ایک بات اور کہنی ہے، وہ یہ کہ اگر بالفرض المحال کوئی مولوی چاروں ویدوں کا حافظ بھی ہو تو اسے چاہیے کہ ان کی اچھی تعلیمات جو اسلامی تعلیمات سے میل کھاتی ہیں غیر مسلموں کے سامنے رکھیں اور مسلمانوں کے تئیں ان کے دل میں جو فاصلہ ہے، نفرت ہے، اسے مٹانے کی فکر میں لگے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولوی چترویدی ہی نہیں ہیں، اور اگر بالفرض المحال ہوتے بھی ہیں تو ان کے تمام شلوک صرف مسلمانوں کے درمیان پڑھے جاتے ہیں، غیر مسلموں کے درمیان
انہیں جاتے ہوئے کبھی بھی دیکھا نہیں گیا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن کریم نازل کیا۔ اس عظیم اور خاتم الکتب کتاب میں 6236 آیتیں ہیں۔ کیا یہ ہماری اور دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات ہزاروں احادیث کی صورت میں جمع ہیں اور سب ہماری پہنچ میں ہیں۔ کیا انہیں اپنے جلسوں میں پڑھ پڑھ کر نہیں سنایا جا سکتا؟ کیا احادیث کے یہ ذخیرے مسلمانوں کی ہدایت میں مفید نہیں ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ جو مولوی خود کو چترویدی کہلانا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، اولاً تو قرآن و حدیث ان کی زبانوں پر مشکل سے آتی ہے، اور اگر پڑھ بھی دیں تو نہایت خشکی کے ساتھ۔ سامعین، چترویدی مولویوں کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث میں تحریفات بھی کرتے ہیں۔ اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے آیات و احادیث کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ یہی مولوی جرجیس انصاری نے ایک موقع پر کہا تھا کہ سناتن دھرم تو فقط اسلام ہے، حالانکہ اسلام کو اس طرح کا نام دینا کوئی اسلام کی خدمت نہیں۔ چترویدی مولویوں کی ایک بڑی کمی یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی اولیاء اللہ کہہ ڈالتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ بہار کے ایک مولوی نے ایک جلسے میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے، بعد میں دارالعلوم دیوبند نے ان پر سخت فتویٰ دیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان جیسے مولویوں سے مسلمانوں کی ہدایت کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، بلکہ جو مسلمان ہیں ان اشلوکوں کو سن کر اسلام کے تئیں شک و شبہے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ چترویدی مولوی اسلام کے لیے خطرہ ہیں۔ وہ اپنے جلسوں میں اشلوک سنا کر عوام کے دل میں اسلام کے تئیں شک کے بیج بو دیتے ہیں۔ سامعین، اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے حقوق بھی تفصیل بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن عام کرنے کے لیے تورات کی آیت پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی، انجیل کی آیات کا کوئی مذاکرہ نہیں فرمایا، زبور کی آیتوں کا بھی کوئی چرچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ صرف قرآن کی آیتیں اپنوں کو سنائیں اور غیروں کو بھی۔ صحابہ نے قرآن کے ساتھ احادیث کو بھی پھیلایا، بعد کے لوگوں نے فقہ کو بھی رواج دیا۔ فقہ قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہوتا ہے۔ ہمارے کسی بھی بڑے نے ان تینوں سے ہٹ کر کوئی بات نہیں سنائی۔ پھر چترویدی مولوی ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ غیر مسلموں کو انسانیت کا پیغام سنانے کے لیے کیا ہمارا قرآن، ہماری حدیث اور ہماری فقہ کافی نہیں؟ مجھے ان مولویوں سے بھی شکایت ہے جو عوام کو حیران کرنے اور انہیں تعجب میں ڈالنے کے لیے جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیثیں سناتے ہیں یا ضعیف حدیثوں سے اپنے سامعین کا من لباتے ہیں۔ ہمسایہ ملک میں یہ کام مولوی طارق جمیل بھی کرتے ہیں۔ ہندوستان میں گجرات کے ایک عالم بھی کرتے تھے جن کا تعاقب میرے دوست مولانا رضوان داؤدی صاحب زیدہ مجدوم نے کیا تھا۔ حالانکہ پورا قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، صحیح اور قابل استدلال احادیث کا بے پناہ ذخیرہ بھی ہمارے پاس ہے، پھر بھی موضوع اور منکر حدیثوں کو بیان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ نئی حدیثیں سن کر عوام اچنبھے میں پڑ جائیں گے اور ان کی توجہ کھینچے گی، اس لیے یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام کتنا برا اور کتنا بدترین ہے۔ سامعین، اخیر میں مجھے ان لوگوں سے شکایت کرنی ہے جو اپنے جلسوں میں ایسے مولویوں کو بلاتے ہیں اور بڑی بڑی فیس ان کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر محترم ہوتے ہیں، یہ اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کو معقول تنخواہ دیتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، مگر اپنے مدرسے کے سالانہ جلسوں میں چترویدی مولویوں کو شان سے بلائیں گے اور 50,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہنسی خوشی ڈال دیں گے، صرف اس لیے تاکہ ان کے جلسے کی رونق بڑھے، سامعین کی تعداد میں خوب اضافہ ہو۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کی حرکتوں سے اسلام کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ اپنے جلسوں میں صرف ان علماء کو بلائیں جو مدارس میں بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہوں، جو دینی کتابوں کے مستند اور قابل اعتماد مصنف ہوں۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی دعوت نہ دیں، چترویدی مولویوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔